تھے، یہ آج بھی نہیں مٹے ہیں، یہ قیامت تک نہیں مٹیں گے۔ کیوں نہیں مٹیں گے؟ اس لیے کہ یہ دعائے سیدہ ہیں، اس لیے کہ یہ دعائے زینب ہیں، اور یہ عزاداری مٹ بھی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پہلی عزا کی بنیاد ڈالنے والی کا نام علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ عالی مقام ہے، جس نے کہاں بچھایا فرش عزائے حسین؟ یزید کے گھر میں، یزید کے محل میں۔ حسین کی پہلی مجلس یزید کے محل میں کر کے زینب عالی نے تمام دنیا کے یزیدی مزاج رکھنے والوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب وقت کا زندہ یزید حسین کی عزاداری نہ روک سکا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ جب وقت کا زندہ یزید حسین کی عزاداری نہ روک سکا تو آج کا مردہ یزید حسین کی عزاداری اور عزاداروں کا کیا روک سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، حسین مظلوم نے کربلا میں انسانیت کے مزاج اور انسانیت کو اتنی بلندی تک پہنچا دیا کہ یزیدیت سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ حسین اور حسین والے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم زندگی بھر علی علی کرتے ہو اور حسین حسین کرتے ہو، تمہیں علی علی نے اور حسین حسین نے دیا کیا ہے؟ ہم نے کہا سنو، ہمیں علی علی نے اور حسین حسین نے کیا دیا ہے؟ زندگی بھر علی علی کیا یا حسین حسین کر کے ہمیں ملا یہ ہے کہ علی کے نام نے ہمیں بکنے نہیں دیا اور حسین کے نام نے ہمیں جھکنے نہیں دیا۔ زندہ آباد، دونوں ہاتھ بلند کر کے، مردہ آباد، مردہ آباد۔ غور کرے، یہ ہمیں ملا ہے حسین اور علی سے۔ علی کے نام نے ہمیں بکنے نہیں دیا، حسین کے نام نے ہمیں جھکنے نہیں دیا۔ مولانا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا سنو، 56 ملک ایک طرف تھا اور ایک ملک ایک طرف تھا، ادھر بک بھی رہے تھے، جھک بھی رہے تھے، لیکن ادھر 86 سال کا بوڑھا نہ جھکنے کو تیار نہ بکنے کو تیار، نہ جھکنے کو تیار نہ بکنے کو تیار۔ تمہیں ملا کیا؟ خدا کی قسم، ہمیں قربانی حسین نے وہ دیا ہے، وہ زندگی عطا کیا ہے کہ جس نے ہمیں نہیں دنیا کو ہم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور لوگ جوگ در جوگ ہم میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، ہر قوم اور قبیلے کا انسان حسینی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی حسینیت ہے۔ تمہیں کیا پتا کربلا میں حسین نے ایسے ایسے گلدستے سجائے تھے کہ جن میں ایک کا نام ابوالفضل العباس ہے، جس نے اطاعت کی وہ بنیاد رکھی کربلا کے میدان میں۔ میرے نوجوانوں، یہ مسائب یہاں سے شروع کروں گا، لیکن یہ جملہ اپنے لیے میسج سمجھ کے اپنے وطن تک لے کے جانا۔ ماتم کرنے سے انسان کو وہ رتبہ نہیں ملتا، صرف مزہ تب ہے کہ یہ ماتم اطاعت امام کے ساتھ اٹھ رہے ہوں، یہ ہاتھ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے ساتھ اٹھ رہے ہوں۔ اگر وقت کے اطاعت کے امام کی اطاعت کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں تو کٹ بھی جاتے ہیں، لیکن عقل کے علم کی شکل میں قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اگر کٹ بھی جاتے ہیں تو علم کی شکل میں قیامت تک باقی رہتا ہے۔ کہنے لگے مولانا کیسی بات کرتے ہو، کیا ملا ابوالفضل العباس کو جو کربلا میں اپنے دونوں بازو کٹا دیے؟ میں نے کہا سنو، ابوالفضل العباس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کسی اور کو ملی ہی نہیں۔ اللہ نے کہا عباس، میرے حسین کے وقت کے امام کی اطاعت کر لی ہے تم نے اور بازو کٹا دیے، تو یاد رکھنا جو صفت میری ہے، توجہ کرے، جو صفت اللہ کی ہے وہ تجھے دے دوں گا۔ کون سی صفت؟ کہا میں بغیر ہاتھوں کے دیتا ہوں، میں بغیر ہاتھوں کے دیتا ہوں۔ عباس تم بھی بغیر ہاتھوں کے دو گے، اور دوسری صفت یہ دوں گا کہ یاد رکھو دنیا میں میرے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے علم نمودار ہوں گے۔
حسینیہ حسینیہ سجادیہ باقریہ جعفریہ کاظمیہ رضویہ جزاک اللہ. جمالیہ ہودویہ عسکریہ مہدویہ وزینبیہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین منت اللہ ہیہات منا الذلہ یا جزاکم اللہ خیر. بس میرا وقت تمام ہو گیا. میں بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا چونکہ تبرکات برآمد ہونے ہیں. شہزادی یہاں مولانا کے فضائل سننے نہیں آئی ہیں. شہزادی آئی ہیں اے میرے لال کے ذاکر تو میرے حسین کا ذکر کیسے کرتا ہے, میرے حسین پہ گریہ کتنا کراتا ہے. ہاں رونے والوں میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے, کیوں کہوں, صبح سے آپ رو رہے ہیں, جب سے ہماری برآمد ہوئی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. لیکن بس ایک جملہ کہہ دوں, پیاس کی شدت بہت تھی, گرمی بہت تھی, بیٹھا نہیں جا رہا تھا, جو کھڑا تھا وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا, جو بیٹھا تھا وہ لیٹنا چاہ رہا تھا. لیکن کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے, کسی نے آپ کو تازیانے تو نہیں مارے, کسی نے آپ کو پانی مانگنے پہ پانی زمین پہ تو نہیں اڈیل دیا. لیکن ہائے رے کربلا کے مسافر, ہاں آزادارو آپ بالکل آمادہ ہیں. آئیے سب سے پہلے مل کے ہم پرسا دیتے ہیں. اے بی بی سیدہ آؤ, یہ مومنین جمع ہوئے ہیں. بی بی اے بی بی سیدہ آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسا, اے بی بی آپ کو اکبر کے کلیجے کا پرسا, اے بی بی آپ کو اصغر کے گلوئے نازنین کا پرسا, اے بی بی آپ کو زینب کی لٹی ہوئی چادر کا پرسا, اے بی بی آپ کو ان رخساروں کا پرسا جس پہ اتنے تماچے پڑے کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بس 2-3 منٹ مصائب ہے, آپ سن لے, بہت مصائب ہوں گے, گھروں تک روتے جائیں گے. شام ہو رہی ہے نا, شام ہو رہی ہے. ہر ماں اپنی بچی یا بچے کو تلاش کر رہی ہے, ہر باپ اپنے بچے, کہیں میرا لال گم نہ ہو جائے, کہیں میری بیٹی گم نہ ہو جائے. ارے ہر ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے, اپنے وطن جانا ہے, اپنے گھر جانا ہے. ارے زندان شام میں ایک ماں قبر سکینہ پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے, اے بیٹی سکینہ اٹھو, اے بیٹی. آزادارو رہائی ملی, قافلہ تیار ہوا, ایک بی بی زندان شام سے نکلی. سید سجاد نے ہماری پہ بٹھایا, سب بیبیاں آ گئی, ایک اونٹ خالی نظر آیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, رباب نظر نہیں آتی. ماں اور بہنوں یہ جملہ سن کے گھروں تک روتے جاؤ گی, ارے رباب نظر نہیں آتی. سید سجاد نے کہا, اے میری پھپھی اماں رباب نظر نہیں آتی. ارے رباب کو ڈھونڈتے ہوئے اب جو زینب زندان شام کے قید خانے میں پہنچی, 4 برس کی بچی کی لہر پہ ماں بیٹھی کہہ رہی تھی, اے میری سکینہ اٹھو, ہم مدینہ جا رہے ہیں بیٹا, بیٹا مدینہ جا رہے ہیں. قافلہ تیار ہوا, قافلہ چلنے لگا. کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے, حسین سے پہلی ملاقات کرنے جا رہا ہے. ارے قافلہ کربلا پہنچ گیا. صبح سے آپ روتے آئے ہیں, خدا کی قسم میں نہیں سے گرانا شروع کیا. ام لیلا نے اپنے آپ کو گرایا, علی اکبر کی لحد کی طرف چلی گئی, ہائے میرا بیٹا اکبر. ارے ام فروا نے اپنے آپ کو ہماری سے گرایا, قاسم کی لحد کی طرف چل دی, ہائے میرا لال قاسم. ایک بی بی ہماری سے نیچے آتی تھی, اپنے چاہنے والے کی لحد
लहर पे पहुंच जाती थी। करबला में दो ऐसे मजलूम थे जो खड़े सोच रहे थे जाऊं तो किधर जाऊं। एक का नाम सैयद सज्जाद है, एक का नाम हजरत ज़ैनब है। अरे ज़ैनब सोच रही है जाऊं तो किसकी लहर पे। अकबर को 18 साल पाला है, कासिम को आगोश में खिलाया है, एक एक की तरफ देखती जा रही है। मख्तल कहता है अरे ज़ैनब उठी, हुसैन की लहर की तरफ बढ़ी, भैया के करीब पहुंची। भैया भैया माफ करना, जो 4 बरस की अमानत दी थी भैया वापस न ला सकी। भैया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और वहाँ पे आखिरी टुकड़ा मसाइब का सुन लो, खुदा की कसम। सैयद सज्जाद का मरसिया क्या था। सैयद सज्जाद करबला में तन्हा खड़े हैं, सोच रहे हैं जाऊं तो किधर जाऊं। बीमार इमाम कभी अकबर की लहर की तरफ रुख करता है, ए मेरे भैया अकबर, कभी कासिम की तरफ, कभी यौन मोहम्मद की तरफ, कभी 6 महीने के अली असगर की तरफ, कभी बाबा हुसैन की कब्र को देखता है और सोचता है जाऊं तो किधर जाऊं, सुनेंगे कहां गए। मख्तल कहता है मेरा बीमार इमाम खराना खराना तराई की तरफ रुख करता है, हजरत अब्बास के कब्र के करीब। अरे ताबीज़ कब्र पे पहुंचकर मौला ने ताबीज़ कब्र पकड़ा और एक जुमला कहा, ए मेरे चचा अब्बास जरा कब्र से बाहर आओ। ए मेरे चचा अब्बास उठो उठो, कब्र से बाहर आओ। ए मेरे चचा सैयद सज्जाद जिंदा आ गया। ए मेरे चचा, बस आखिरी बस फिक्र है, ए मेरे चचा सैयद सज्जाद जिंदा वापस आ गया। ए चचा, अरे नहर के किनारे बाजू कटा के ठंडी हवा खा लेना आसान है। सैयद सज्जाद से पूछो, करबला से कूफा, कूफे से शाम, बेमकनो चादर बीबियां, कोई कांटे फेंकता था, कोई पत्थर मारता था, मैं बाबा का सर देखता था। वाह हुसैना। आप हजरात दो रोया खड़े हो जाए इसलिए कि तबर्रुकात बरामद होंगे, मसाइब तमाम हो गया। अरे सैयद सज्जाद कब्र अबुल फजल अब्बास पे बैठे हैं, लो अलमे मुबारक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आ रहा है, एहतराम से जियारत करें। शहर मदीना